برادران ملت اسلامیہ، حاضرین ناظرین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شورا عظام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ حضرات، یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہو، قابل تحسین ہو کہ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں، پھر بھی آپ اس نورانی پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ و رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ رات کی اس گھڑی میں جہاں ہر کوئی سونے میں محو ہے، جہاں ہر کوئی ٹھنڈی کے موسم میں گرم گرم بستر پر سویا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے سخت رات میں بھی اگر آپ جگ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے، بہت بڑے رشک کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے یہاں پر بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، آج کے محفل پاک جیسا کہ مجھے معلوم ہوا برائے ایصال ثواب منعقد کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جناب اسرائیل خان صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں کی طرف سے جو ان کے والدین کے نام سے اس پروگرام کو رچایا بسایا گیا ہے، اللہ پاک ان کے جملہ مرحومین مرحومات کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر جی لگا کر دونوں عالم کے مالک و مختار آمینہ کلال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ بندہ بھلے ہی کتنا گنہگار ہو، کتنا سیاہکار ہو، کتنا خطاکار ہو، لیکن اگر وہ بندہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو پروردگار عالم کریم ہے، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں بندوں کو توبہ کی طرف رغبت دلائی گئی۔ اس آیت کریمہ میں بندوں کو بتایا گیا کہ اے حضرت انسان، تم دھوکے میں نہ رہنا، تم ٹینشن مت لینا، تم پریشان مت ہونا۔ اگر انسان ہونے کے ناطے تم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر انسان ہونے کے ناطے تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو تمہارا رب غفار بھی ہے، تمہارا رب ستار بھی ہے، تمہارا رب کریم بھی ہے۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، سجدے میں گر جاؤ، آنسو بہاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو۔ رب فرماتا ہے اگر میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن بندہ رب کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے تو صحیح، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو تو صحیح۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں توبہ کیا چیز ہے، توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں الندامت التوبہ، ندامت اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، 2 قطرے آنسو بہا دینا، یہی تو توبہ ہے۔ اگر آپ نے رات کو سوتے ٹائم میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد آپ سوچے کہ آج میں نے کون کون سا گناہ کیا، آج میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، آج میں نے کتنے نمازیں چھوڑی، آج میری وجہ سے کس کس کے دل کو ٹھیس پہنچی، آج میں نے کس کس کا حق مارا۔ اگر پورے دن
دن کا اپنے جائزہ لے لیا اور سوچتے سوچتے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہی شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے۔ رب تعالیٰ کو بندوں کے آنسو، بندوں کی ندامت اتنی زیادہ پسند ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، اپنے حبیب کی زبانی فرماتا ہے، جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے عزیز، ہم گنہگار، سیاہکار، خطا کار لوگ ہیں، نہ جانے ہم سے جانے انجانے میں کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرنا چاہیے؟ آقا کریم علیہ السلام جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس دین کے اس مذہب کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کون؟ وہ مصطفیٰ کریم جو معصوم ہیں، جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، جن کو پروردگار عالم نے سید الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، وہ روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اے نبی کو ماننے والے، اے نبی کے امتی، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں روزانہ کتنی بار توبہ کرتے ہو؟ بتاؤ، اپنے ضمیر کا جائزہ لو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم دن بھر میں 2 بار، 5 بار، 10 بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں؟ نہیں، ایسا لگتا ہے توفیق چھین لی گئی ہے۔ میرے عزیز، توبہ کیا کرو، کیونکہ توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو سکتا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بندہ نماز کی طرف آ سکتا ہے۔ توبہ ایک ایسے ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، رسول اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اور توبہ تو پروردگار عالم کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو اس کے توبہ پر گواہ بنا لیتا ہے۔ ارشاد فرماتا اے میرے فرشتوں، تم لوگ گواہ بن جاؤ، میرا فلاں بندہ آج میری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، تم لوگ گواہ بن جاؤ، بروز قیامت تم گواہی پیش کرو گے، اور تمہاری گواہی کے بنا پر میں اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیا کروں گا۔ توبہ پروردگار عالم کو کتنا پسند ہے، جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے پروردگار عالم اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی عمر عطا کی تھی، تقریباً 200 یا 300 سال کی عمر عطا کی تھی، لیکن وہ بندہ بڑا نافرمان تھا، وہ بندہ گنہگار تھا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تھا، رسول کی بات کو نہیں مانتا تھا، آسمانی کتاب کو نہیں مانتا تھا۔ لوگوں نے کیا سوچا کہ یہ تو ایسا بندہ ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اطاعت نہیں کرتا ہے، اس سے ہمارا کیا واسطہ۔ لوگوں نے اس بندے کو گاؤں سے بھگا دیا، وہ بندہ کھانا اور پانی تھوڑا سا لے کر کے جنگل کی طرف چلا گیا، کچھ دنوں تک اور کھانے کے سامان سے کام چلایا، پانی کو پیا۔ جب وہ بندہ دیکھنے لگا کہ اب نہ کھانے کا سامان میرے پاس ہے نہ پانی میرے پاس ہے، اسی حالت میں اس نے ایک پیڑ کا سہارا لیا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، اور آخرکار بھوکا پیاسا اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پاس پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ، فلاں جنگل میں میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، میرا ایک ولی انتقال کر گیا ہے، اے موسیٰ تم خود جاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ جو شخص بھی اس کے نماز جنازہ میں شامل ہوگا، اس کے نماز جنازہ میں حاضر ہوگا، پروردگار عالم ان سارے لوگوں کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ آپ کا اعلان سننے کے بعد سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، پوری قوم کے لوگ جمع ہو گئے کہ آخر کون ایسا نیک بندہ ہے، کون ایسا اللہ کا ولی ہے، کون ایسا اللہ کا دوست ہے کہ جس کی جنازے میں شامل ہو تو ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، لوگ پیچھے پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جنگل کے قریب پہنچے جہاں اس بندہ خدا کی لاش پڑی تھی، لوگوں نے جب اس کی لاش کو دیکھا تو لوگ ہنسنے لگے،
لوگ آپس میں بات کرنے لگے ارے یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے گاؤں سے بھگا دیا تھا، یہ تو وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، یہ تو وہ ہے جو پیغمبر کا نافرمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے پر ہماری بخشش ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ مسکرانے لگے، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان تک یہ بات آئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ مرنے والا تیرا نافرمان ہے، یہ مرنے والا پیغمبر کا نافرمان ہے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو آخر مولا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تو انہیں اس کو ولایت کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ آواز آئی، اے موسیٰ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے موسیٰ بات یہ ہے بلا شبہ یہ گنہگار تھا، یہ خطاکار تھا، یہ سیاہکار تھا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں تھی، لیکن بات یہ ہے جب یہ بندہ دانا پانی ختم ہونے کی وجہ سے مرنے لگا تو مرتے مرتے اس نے میری بارگاہ میں ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو 70 گنہگار لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے تو پروردگار عالم اس توبہ کی وجہ سے 70 لوگوں کے تمام گناہوں کو مغفرت میں تبدیل فرما دیا کرے گا۔ ایسی سچی توبہ کر کے یہ بندہ مرا ہے۔ اے موسیٰ اور مجھے توبہ بہت زیادہ پسند ہے، توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند ہے۔ اے موسیٰ آج اس بندے کے سچی توبہ کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا اور اسے ولایت کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ تو پتا چلا کہ جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت مسکراتی ہے۔ میرے عزیز ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں، آنسو بہائیں، گناہوں پر توبہ کریں۔ آج بتائیں کون گنہگار نہیں ہے؟ جانے انجانے میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی زنا میں ملوث ہے، کوئی بدکاری میں ملوث ہے، کوئی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، کوئی بھائیوں کا حق مار رہا ہے، کوئی بہنوں کا حق مار رہا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی جرم کا مرتکب ہو کر پڑا ہے۔ پھر بھی ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم کتنا گنہگار ہیں۔ پھر بھی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بہت بڑے پارسا ہیں، ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، ہم مریں گے تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لوگ اس وہم میں ہیں۔ نہیں میرے عزیز اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت کا داخلہ اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے اولیاء پوری رات نمازیں نہ پڑھتے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے وہ پورا دن روزہ نہ رکھتے، پوری رات عبادت نہ کرتے، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ تو پتا چلا آج اگر دنیا میں عدل و انصاف ہے تو مصطفیٰ کی بدولت ہے، آج اگر دنیا میں سچائی ہے تو مصطفیٰ کی بدولت ہے، آج اگر ہمیں جینے کا سلیقہ کسی نے بتایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے نبی نے ہمیں اس بات کا بھی پیغام دے دیا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ اے مجھے ماننے والو تم بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ابھی دیکھیں نا کتنی مقدس بابرکت رات ہمارے درمیان سے رخصت ہوئی ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ یہ رات سراپا نجات والی رات تھی، یہ رات سراپا مغفرت والی رات تھی، بخشش والی رات تھی، لیکن ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ہم نے کیا سمجھا کہ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ حلوہ اور روٹی۔ ہم نے اسی کو سمجھا شب برات، حلوہ روٹی دن بھر بناؤ، 2 کلو 4 کلو گاجر کا سوجی کا حلوہ پکاؤ، روٹی بناؤ اور شام کو کھا پی کر سو جاؤ، ہو گئی شب برات۔ ہم لوگوں نے اسی وقت جو کچھ بچا رہتا ہے وہ بچے کثرت پوری کر دیتے ہیں بم پٹاخے پھوڑ کر کے، اور باپ کی قبرستان پر چلے جاتے ہیں، 2 گچھا اگربتی 10-12 پیکٹ موم بتی جلا کر چلے آتے ہیں۔ بھلے کچھ پڑا ہو یا کہ نہیں پڑا ہے، موم بتی اگربتی ضرور جلانا ہے۔ ہم نے نام دے دیا یہی ہے شب برات، ہم نے سوچا یہی ہے شب برات۔ نہیں میرے عزیز حلوہ روٹی شب برات نہیں ہے، موم بتی اگربتی بم پٹاخے شب برات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری شرع میں منع ہے۔ ہماری شرع میں منع ہے، جو کام ہماری شرع میں منع ہے ہم اسی کو کرتے ہیں۔ بم پٹاخے پھوڑنا کبھی جائز ہے؟ یہ تو سخت ناجائز و حرام ہے، پیسہ کو برباد کرنا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا، پیسہ برباد کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔
آپ کے بچے ضد کر رہے ہوں، بچوں کو سمجھائیں، کھلونا خرید کر دے دیں، کوئی کھانے پینے کا سامان خرید کر دے دیں، کچھ اور کر دیں، لیکن میرے عزیز ایسا سامان نہ خرید کر دیں جس کی وجہ سے آپ گناہ کے بھاگیدار ہوں گے۔ آپ سوچتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے میرا کیا، نہیں، آپ ہی کا بگڑے گا، بچہ آپ ہی کا ہے نا، بچہ تو نابالغ ہوتا ہے، بچہ شرع کا مکلف نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اس کو گناہ پر آمادہ کرے گا، جو گناہ کا سامان لائے گا، وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ اسی بنا پر بم پھوڑے گا بیٹا، گناہ پائے گا باپ اور ماں۔ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ شب برات آپ کو کیسے منانا ہے۔ یہ اگربتی موم بتی اس کا نام قطعاً شب برات نہیں میرے عزیز، حلوہ روٹی بھر بھر کے ہم بناتے ہیں، دن بھر اتنا بناتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، اور شام کو جب اصل عبادت کا وقت آتا ہے تو ہم ہائے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لاؤ مولانا صاحب کو جلدی بلاؤ، جلدی فاتحہ کر دو، کھا پی کا خراٹ لے کر سو جاؤ۔ یہی تو ہو رہا ہے، اور جو اصل کام ہے ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہم لوگ تو یہی جانتے ہیں، ہمارے باپ یہی کیے، دادا یہی کیے، پردادا یہی کیے، حلوہ روٹی جم جم کے بنانا ہے، حلوہ روٹی ہاڑی ہاڑی بھر بھر کے بنانا ہے، تب تو شب برات ہوگا، ورنہ اور کیا؟ نہیں میرے عزیز، آپ نے غلط سمجھا۔ شب برات، شب مطلب رات، برات مطلب نجات، یہ نجات کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، یہ جو شب برات 3-4 روز پہلے گزری ہے، کتنے لوگوں نے پوری رات عبادت کی؟ اب خود فیصلہ کیجئے، ہم کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے، اب خود فیصلہ کیجئے کتنے لوگوں نے پوری رات عبادت کی؟ اللہ ماشاءاللہ 1-2 کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن حلوہ کتنے لوگوں نے بنایا؟ سب کا ہاتھ اٹھے گا، سب لوگوں نے حلوہ بنایا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسی کو اصل سمجھ کے رکھا ہے۔ نہیں میرے عزیز، یہ رات عبادت کی رات تھی، یہ رات توبہ کی رات تھی، یہ رات باپ ماں کے قبر پر حاضر ہونے کی رات تھی، یہ رات ایصال ثواب کی رات تھی، یہ رات اللہ کی رحمت لوٹنے کی رات تھی، یہ رات اللہ کی برکتوں کو لینے کی رات تھی۔ ہاں، یہی وہ رات ہے جس رات کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک زبانی ارشاد فرماتا ہے، نبی فرماتے ہیں جب شب برات آتی ہے، آدھی رات آتی ہے، تو آسمان دنیا سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی بندہ جو آج کی رات میری بارگاہ میں توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ ہے کوئی بندہ جو آج کی رات میری بارگاہ سے روزی مانگے میں اسے خوب خوب روزی عطا کر دوں؟ ہے کوئی بندہ جو آج کی رات مجھ سے بیماری سے شفا مانگے میں اس کے ساری بیماری کو شفا میں تبدیل کر دوں؟ ہے کوئی بندہ جو آج کی رات زندگی مانگے میں اس کو 1 سال کی اور زندگی عطا کر دوں؟ قسم خدا کی، جب اس رات کو شب برات کو کوئی بندہ آدھی رات کو اٹھتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور یہ دعائیں کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اس کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ لیکن ہم کھراٹے لے کر اگر سوئیں گے پھر صبح اٹھ کر بولیں گے کہ ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہیں، تو ہوگی کیسے؟ ہم تو دعا کی قبولیت کے وقت میں سوئے رہتے ہیں، جو وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے ہم اسی وقت میں سوئے رہتے ہیں۔ میرے عزیز، اصل کام کیا کریں، جو ڈپلیکیٹ جو نقل کام ہے جو نہیں کرنے کا اس کو مت کیا کیجئے۔ ایک اور چلن ہمارے سماج میں بہت زیادہ، شمال ہنڈا میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، نیا شب برات منانے کا۔ لگے ہاتھ اس کو بھی سن لیجئے پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ نیا شب برات، کئی لوگوں نے مجھے شمال ہنڈا سے فون کیا جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ شب برات سے 1 دن پہلے نیا شب برات کرنا پڑے گا، تو وہ اس کو فرض یا واجب سمجھتے ہیں کہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ ہے کیا مسئلہ؟ سن لیجئے اس کو۔ نیا شب برات ہماری شرع میں کوئی چیز نہیں ہے۔ شب برات نیا اور پرانا بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا کپڑا ہے؟ کیا یہ نیا کپڑا ہے یا پرانا کپڑا ہے؟ کہ موبائل ہے کہ نیا موبائل اور پرانا موبائل؟ شب برات کا نیا پرانا کیسے ہوگا؟ شب برات تو یہ کی ہے، چاند کی 15ویں شعبان کو جو رات آتے اسی کو شب برات بولتے ہیں، اور نیا اور پرانا کیسے ہو گیا ہے؟ یہ لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کو اپنے مرحوم کے نام پر ایصال ثواب کرنا ہے آپ کبھی بھی کر سکتے ہو، کبھی بھی کر سکتے ہو، لیکن 1 دن پہلے یہ سوچنا کہ نئے شب برات کرنا ہی پڑے گا، یہ بالکل غلط بات ہے، غلط مسئلہ ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ اسی شب برات کو ہی، اسی رات کو ہی اپنے مرحوم کے نام پر فاتحہ کروائیے، ایصال ثواب کرائیے، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ لیکن جو غلط کام ہے
نیا شب برات کا تصور ہے، یہ ہماری شرع میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو منا رہے ہیں تو آئندہ اس سے پرہیز کریں اور اس سے گریز کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب برات کو روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شب جمعہ یعنی جمعرات کو دن گزار کے جو رات آتی ہے اس رات کو، اور 15ویں شعبان کو شب برات کو روحیں اپنے گھروں کو آتی ہے۔ اور روایت میں آیا ہے سید اعلی حضرت نے لکھتے ہیں کہ وہ روحیں آ کر گھر کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے تم نے میرے لیے کچھ پڑھا بھی ہے، اے میری بیوی تم نے میرے لیے کچھ قرآن پڑھا ہے تو لاؤ، آج مجھے تمہارے بلڈنگ کی ضرورت تو نہیں ہے، آج مجھے تمہارے کھانے پینے کی ضرورت تو نہیں ہے، آج مجھے تمہارے لباس کی ضرورت تو نہیں ہے، آج مجھے تمہارے پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے، آج اگر مجھے ضرورت ہے ایک ایک نیکیوں کی ضرورت ہے، لاؤ میرے نام پر قرآن کا تحفہ لاؤ، لاؤ میرے نام پر کلمہ کا تحفہ لاؤ، لاؤ میرے نام پر درود کا تحفہ لاؤ۔ قسم خدا کی جس کے گھر والوں نے کچھ قرآن پڑھ رکھا ہے، کچھ کلمہ پڑھ رکھا ہے، کچھ درود پڑھ رکھا ہے، جب شب برات کو گھر والے اپنے مرحوم کے نام پر اس کو ایصال کرتے ہیں تو ان کی روحیں خوش ہو کر اپنے قبروں کو واپس جایا کرتی ہے۔ اور جو لوگ کچھ نہیں پڑھتے ہیں روایت میں آیا ہے کہ ان کے روحیں مایوس ہو کر روتے روتے اپنے گھر سے اپنے قبر کو واپس جاتی ہے۔ کوئی بیٹا یہ چاہے گا کہ میری باپ کی روح روئے، کوئی بیٹا یہ چاہے گا میری ماں کی روح روئے، نہیں میرے عزیز، اگر آپ کو مرنے کے بعد بھی اپنے باپ ماں کو یاد کرنا ہے، ان کے نام پر ایصال ثواب کرنا ہے، ان مقدس رات کو آپ ایصال ثواب کریں، سال بھر میں کبھی بھی کریں، کیونکہ یہی وہ باپ ماں ہوتے ہیں جو زندگی میں ہماری پرورش کے خاطر اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ باپ ہے جو 70 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی پیٹ میں بستہ لاتا ہے، لاد کر پیسہ کماتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ ہاں یہی وہ ماں ہوتی ہے جو ٹھنڈی کے موسم میں خود آپ کے پیشاب کے اوپر سوتی ہے لیکن آپ کو کلیجے سے لگا کر سلاتی ہے۔ ہاں یہی وہ ماں ہوتی ہے جو انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھاتی ہے۔ ہاں یہی وہ ماں ہوتی ہے کہ جب بچے کو ٹھوکر لگتا ہے، بچہ گرتا بعد میں ہے، بچہ چلاتا بعد میں ہے، لیکن ماں کا کلیجہ پہلے پھٹ جایا کرتا ہے۔ ہاں میرے عزیز، یہی باپ ماں آج ہمارے درمیان نہیں ہوتے ہیں، وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، تو ہم بیٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ موت کے بعد بھی ہم ان کے قبر پر جا کر زیارت کیا کریں، ان کے قبر پر فاتحہ پڑھا کریں۔ یقیناً قبر کے اندر سے ماں باپ کی روح مسکراتی ہوئی نظر آئے گی، مسکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ اپنے ماں باپ کو کبھی فراموش نہ کریں۔ آج ہمارے اسرائیل بھائی نے، ان کے بھائیوں نے مل کر کے اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جب میرے ماں باپ زندہ تھے ہم تب بھی ان کے فرما بردار تھے، ہم تب بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ آج ہمارے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہم تب بھی ان سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں جتنا زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ثابت کر دیا ان لوگوں نے الحمدللہ۔ تو اولاد ایسی ہونی چاہیے، اولاد ایسی ہونی چاہیے جو موت کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے۔ آج ہوتا کیا ہے، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تیجا کر لیا، 40واں کر لیا، برسی کر لیا، اب بچے سمجھتے ہیں ہم لوگ فری ہو گئے، ہم فری ہو گئے۔ 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال، 5 سال گزر جاتا ہے، باپ کی قبر پر جا کر کھڑا تک نہیں ہوتا ہے۔ باپ ماں کی قبر پر گھاس اگاتی ہے، جنگل نکل آتے ہیں، سانپ بچھو گھومتے ہیں، لیکن بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جا کر باپ اور ماں کی قبر پر کھڑا ہو جائے۔ میرے عزیز، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ غداری ہے۔ باپ ماں کے احسانات بے شمار ہیں، ایک بیٹا کبھی زندگی میں اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب باپ ماں حیات میں ہوں تو ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور جب وہی باپ ماں دنیا سے چلے جائیں تو جا کر کبھی ان کے قبر پر کھڑا ہوا کرو، قبر پر گھاس اگائے، جنگل ہو جائے صاف کر دیا کرو، کھڑے ہو کر قرآن پاک کی ایک سورت بھی پڑھ دو گے نا، قسم خدا کی قبر کے اندر سے آپ کی باپ ماں کی روح مسکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے عزیز، باپ ماں کے احسانات کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کا احسان ہم کبھی بھی ادا بھی نہیں کر سکتے، بس کوشش کرتے
کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے باپ ماں ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ جس کے باپ ماں راضی ہو جاتے ہیں پروردگار عالم بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور بالخصوص جن حضرات کے لیے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، مولا کریم ان تمام مرحومین مرحومات کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔